بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا لیکچر نمبر 7 پڑھتے ہیں MGT 211 کا. آج ہم لوگ میٹنگس کے بارے میں پڑھیں گے. یہ والا چیپٹر آپ لوگوں کا بہت امپورٹنٹ بھی ہے اور اس میں سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کی اکثر پیپر میں آتی ہیں. میٹنگ والے جو ٹاپکس ہیں یہ تو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اس کے بعد جو کیپٹل کی کائنڈس ہم لوگ پڑھیں گے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. اوور آل یہ چیپٹر ایزی ہے. تو میٹنگ ویسے یہ چیپٹر جو ہے وہ لینتھی بھی ہے تو لیکن یہ امپورٹنٹ بھی بہت ہے. تو ظاہر ہے جو لینتھی ہے تو اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ زیادہ چیزیں اس میں ہوتی ہیں تو زیادہ چیزیں آ سکتی ہیں. میٹنگ ہوتی کیا ہے؟ دو سے زیادہ لوگوں کی ایسی گیدرنگ جو کہ کسی نوٹس کے بعد ہوتی ہے یا خود مل کے وہ جو ارینج کرتے ہیں کوئی ڈیسیجن لینے کے لیے یا کسی بزنس کے لیے ٹرانزیکشن کرنے کے لیے, اس کو ہم لوگ میٹنگ کہتے ہیں. شیئر ہولڈر میٹنگس بھی ہوتی ہیں, یعنی کہ شیئر ہولڈرز میٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جن کے شیئرز ہوتے ہیں نا کمپنی میں ان کو بلا کے ان کے ساتھ میٹنگ کی جاتی ہے. اور کمپنی کی اپنی دوسری بہت ساری میٹنگز ہوتی ہیں. جب کمپنی کے ممبرز آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں کسی بھی ایک سرٹن ٹائم پہ, اسپیسیفک ٹائم پہ اور اسپیسیفک جگہ پہ بزنس کو ڈسکس کرنے کے لیے یا مختلف معاملات کو مینج کرنے کے لیے, تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کمپنی کی میٹنگ ہے. تو یہ ڈیفینیشن ہو گئی میٹنگ کی. کمپنی کی میٹنگ کی مختلف کائنڈز ہوتی ہیں. شیئر ہولڈر میٹنگ ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے ڈائریکٹر میٹنگ. شیئر ہولڈر میٹنگ کی آگے سے مزید جو ہے نا وہ 3 کائنڈز ہوتی ہیں. اسٹیچوٹری میٹنگ ہوتی ہے, اینول جنرل میٹنگ ہوتی ہے اور ایکسٹرا آرڈینری میٹنگ ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیئر ہولڈرز میٹنگ ہوتی کیا ہے. ایسی میٹنگ جو کہ بلائی جاتی ہے کمپنی کے افیئرس کو شیئر ہولڈرز کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں شیئر ہولڈر میٹنگ. اس کی جو کائنڈز ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے اسٹیچوٹری میٹنگ. سیکشن 157 جو ہے آرڈیننس کا, وہ یہ کہتی ہے کہ پبلک کمپنی کو اپنی پوری کمپنی جب بنتی ہے اس کے بعد کمپنی کو اپنی پوری لائف میں ایک نہ ایک دفعہ اسٹیچوٹری میٹنگ کرنی ہوتی ہے. یہ پہلی میٹنگ ہوتی ہے جو پبلک لمیٹڈ کمپنی کے ممبرز کرتے ہیں کمپنی بننے کے بعد. کیوں کرتے ہیں؟ مین آبجیکٹو اس کا یہی ہوتا ہے کہ جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو انفارمیشن پرووائڈ کرنا کہ کمپنی کی جو مختلف افیئرز ہیں ان کی ایگزیکٹ پوزیشن کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کون ہیلڈ کرتا ہے اور کب یہ کی جاتی ہے. سیکشن 77 جو ہے کمپنیز آرڈیننس کا, انہوں نے اس کو کمپلسری کا بنایا ہوا ہے کہ ہر جو بھی پبلک لمیٹڈ جو پبلک کمپنی ہوتی ہے اس کے شیئرز کے حساب سے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس میں بتا دیجیے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے شیئرز اتنے ہوں گے. ٹھیک ہے, ہر جو پبلک لمیٹڈ کمپنی ہوتی ہے اس کو گارنٹی بھی جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے. اور ایوری پرائیویٹ کمپنی جو جتنی بھی ہیں اس کو پبلک کمپنی میں کنورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ آرڈیننس تھا ان کا. تو اسٹیچوٹری میٹنگ جو ہے نا وہ ہوتی ہے جب بھی کمپنی کوئی بنتی ہے نا تو اس کے 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہونا چاہیے, یعنی کہ 3 ماہ سے کم کا عرصہ نہ ہو اور 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ نہ ہو. یعنی کہ 3 ماہ سے لے کے 6 ماہ کے درمیان جو ہے وہ میٹنگ ارینج کی جاتی ہے اس ڈیٹ کے بعد جب سب سے پہلے بزنس کی کمنسمنٹ کا آرڈر آ جاتا ہے. آبجیکٹو کیا ہوتا ہے اس کا؟ مین آبجیکٹ یہی ہوتا ہے کہ کمپنی کے افیئرس کے بارے میں بالکل نیو اور ایگزیکٹ انفارمیشن پرووائڈ کرنا, شیئر ہولڈرز جو ہوتے ہیں کمپنی کے ان کا اعتماد جیتنا, اور جو اسٹیچوٹری رپورٹ ہوتی ہے اس کو ڈسکس کرنا. اسٹیچوٹری رپورٹ کیا ہوتی ہے کہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. اس کو کیسے حل کروایا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو نوٹس دیا جاتا ہے. جب میٹنگ ارینج کرنی ہوتی ہے نا تو اس میٹنگ ارینج کرنے سے 21 دن پہلے جو ہے وہ نوٹس دیا جاتا ہے. ہر شیئر ہولڈر کو وہ نوٹس پہنچایا جاتا ہے, ساتھ میں اسٹیچوٹری رپورٹ بھی دی جاتی ہے, اور جو سیکرٹری ہوتا ہے نا وہ کرتا ہے یہ سب کچھ. اب لوگوں کے MCQs میں بھی آتا ہے. میٹنگ کیسے بلائی کیسے جاتی ہے؟ یہ جو سیکشن ہے 157 کمپنیز آرڈیننس کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں وہ اسٹیچوٹری میٹنگ کا ایک نوٹس بھیجتے ہیں سارے شیئر ہولڈرز کو کم سے کم میٹنگ سے 21 دن پہلے. ڈائریکٹرز نہ اس کے ساتھ اسٹیچوٹری ساتھ میں جو ہے نا نوٹس کے ساتھ اسٹیچوٹری رپورٹ بھی بھیجتے ہیں. وہ رپورٹ جو ہوتی ہے وہ ایٹ لیسٹ 3 جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں انہوں نے وہ سرٹیفائڈ کی ہوتی ہے, اور ان 3 ڈائریکٹرز میں سے ایک ڈائریکٹر کا کمپنی کا چیف ایگزیکٹو ہونا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کے MCQs میں آتا ہے کہ 3 ڈائریکٹرز اینڈ 1 ڈائریکٹر از دا چیف ایگزیکٹو آف دا کمپنی. اچھا, پریویلیجز ٹو دا ممبر. جتنے بھی کمپنی کے جو ممبرز ہوتے ہیں جو میٹنگ میں ہوتے ہیں ان کو یہ آزادی حاصل ہوتی ہے, وہ کسی بھی میٹر کے اوپر کمپنی کے معاملات سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی میٹر ہو تو اس کے اوپر وہ بات کر سکتے ہیں. اب ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیچوٹری رپورٹ ہوتی ہے. یہ تو ہم لوگوں نے یہ پڑھا کہ یہ جو ساری جو ہے نا اسٹیچوٹری میٹنگ ہوتی ہے, یہ اس کے یہ سیکشنز انہوں نے ہمیں بتا دیے. اسٹیچوٹری رپورٹ کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ رپورٹ ہوتی ہے جو سیکرٹری اس کو پریپیئر کرتا ہے, اور کم سے کم 3 ڈائریکٹرز جو ہیں وہ اس کو سرٹیفائی کرتے ہیں, اور ان 3 ڈائریکٹرز میں سے ایک کا کمپنی کا چیف ایگزیکٹو ہونا ضروری ہوتا ہے. اس کو ہم لوگ اسٹیچوٹری رپورٹ کہتے ہیں. اسٹیچوٹری رپورٹ بہت انپورٹنٹ ہے, یہ آپ لوگوں کے شارٹ میں اس کی ڈیفینیشن آتی ہے. اسٹیچوٹری رپورٹ میں کون کون سے سیکشنز ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ شیئر الاٹمنٹ کو اس میں بتایا ہوتا ہے کہ ٹوٹل نمبر یعنی کہ ٹوٹل شیئرز کتنے تھے, اور ان کو جو الاٹ کرنے کا جو ہے نا وہ سارا پروسیجر وہ کیسے ہوگا, کیا ٹرمز کنڈیشنز ہوگی, وہ بھی سارا بتایا جاتا ہے.
سمری اس میں لکھی جاتی ہے کہ کتنا کیش اب تک ریسیو ہو چکا ہے جو شیئرز لوگوں کو دیے گئے ہیں, اور کمپنی کے جو بیسک ایکسپنسز ہوتے ہیں, جو اخراجات ہوتے ہیں, ان کی لسٹ بھی اسٹیشنری رپورٹ میں ہوتی ہے. اور شیئرز کو بیچنے کے لیے جو کمیشن بنایا ہوا ہوتا ہے نا, اگر تو کوئی کمیشن بنایا ہوا ہے تو ان کی بھی ڈیٹیلز بھی اسٹیشنری رپورٹ میں ہوتی ہے. پارٹیکولرز آف دی کانٹریکٹ, اگر کوئی کانٹریکٹ ہوا ہے یا کوئی کسی کانٹریکٹ میں بھی کوئی ماڈیفیکیشنز ہوئی ہیں تو ان کے جو پرٹیکولرز ہوتے ہیں, جو ان کی جو کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں. جو جتنے بھی ڈائریکٹرز ہوتے ہیں ان کے نیم, ایڈریسز اور ان کے آکوپیشنز کیا ہیں, اور کمپنی کے جو دوسرے آفیسرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں وہ بھی سارا اسٹیشنری رپورٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے. اور انڈر رائٹنگ کانٹریکٹ, یعنی کہ وہ کانٹریکٹ جو کہ ابھی چل رہا ہوتا ہے, فائنل نہیں ہوا ہوتا ہے, اس کی پرٹیکولرز بھی لکھے جاتے ہیں. اور لسٹ آف ایریئرز, یعنی کہ یہ ایریئرز وہ ہوتے ہیں جیسے کہ کسی نے اگر آپ کو پے کرنا ہے لیکن ابھی اس کا جو ہے نا وہ ڈیو ہے, ابھی اس نے پے نہیں کیا, یعنی کہ ادھار ہے ابھی, تو وہ جو ایریئرز ہوتے ہیں اگر کوئی ہوں تو ڈائریکٹر اور جو مینیجنگ ایجنٹس ہوتے ہیں نا, ڈیو آن کالز فرام دی ڈائریکٹر, ان کی جو ہے نا ان سارے ایریئر کی جو ہے نا وہ لسٹ وہ بھی جو ہے نا وہ ڈائریکٹر اور مینیجنگ ایجنٹس جو ہے وہ بنا کے اسٹیشنری رپورٹ کے ساتھ بھیجتے ہیں. یہ تو ہماری ہوگی ساری کہ اسٹیشنری میٹنگ, ہم نے شیئر ہولڈرس کی میٹنگ میں جو پہلا پوائنٹ تھا اسٹیشنری میٹنگ کا وہ کر لیا ہے کور. سیکنڈ پوائنٹ اس کا ہوتا ہے اینول جنرل میٹنگ. اچھا, اس کے بعد اگلی ہوتی ہے ہماری اینول جنرل میٹنگ. سیکشن 158 جو ہے کمپنیز آرڈیننس کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر کمپنی کو سال میں ایک دفعہ اپنے سارے شیئر ہولڈرز کے ساتھ ایک میٹنگ کرنی ہوتی ہے جس کو ہم لوگ اینول جنرل میٹنگ کہتے ہیں. یہ میٹنگ ایک اپرچونٹی پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ اپنے ڈائریکٹرز جو ہوتے ہیں ان سب کی ایفیشنسی کو, ان کی قابلیت کو آپ لوگ جو ہے وہ میئر کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور جو دوسرے آفیسرز ہوتے ہیں ان کی بھی ساری آپ لوگ کارکردگی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے جو ہے وہ کمپنیز کے افیئرس کو وہ چلا رہے ہیں. اس میں بھی پروسیجر ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو 21 دن میٹنگ کی جو ڈیٹ ہوتی ہے اسے 21 دن پہلے ہی جنرل میٹنگ, اینول جنرل میٹنگ کے لیے سارے شیئر ہولڈرز کو ایک نوٹس دیا جاتا ہے. میٹنگ کی جو جگہ ہوتی ہے, اگر تو کوئی لسٹڈ کمپنی ہے تو اینول جنرل میٹنگ, یعنی کوئی ایسی کمپنی جس کی مختلف سٹیز میں برانچز ہیں, تو اینول جنرل میٹنگ اسی ٹاؤن میں ہوگی جہاں پہ جو ہے نا کمپنی کا رجسٹرڈ آفس واقع ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹرز کی پالیسیز کے اوپر کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں, دوسرے آفیسرز کے خلاف بھی بات کر سکتے ہیں, اور امپروومنٹ کے لیے سجیشنز بھی دے سکتے ہیں. جو پہلی میٹنگ ہوتی ہے اس طرح کی نیچر کی, وہ جب کمپنی کی جب انکارپوریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد 18 مہینے کے اندر اندر اس کو ہیلڈ کروانا ہوتا ہے. 2 اینول جنرل میٹنگز کے درمیان جو ہے وہ 15 مہینے سے زیادہ کا گیپ نہیں ہونا چاہیے. اس کے مین آبجیکٹیوز جو ہوتے ہیں اس میٹنگ کے یہی ہوتے ہیں کہ معمولی بزنس کو جو ہے نا, مطلب آرڈینری جو چھوٹے موٹے بزنسز ہوتے ہیں ان کو چیک کرنا, اور کہ وہ ان رولز کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے جو کہ کمپنی کی آرٹیکلز آف ایسوسیشن میں لکھے ہوئے تھے. جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں جتنے بھی, وہ کمپنی کے جو مطلب جو ابھی پروسیڈنگ ایئر جو ہوتا ہے, جو گزر رہا ہوتا ہے سال, ان کی اس سال کے پورے کمپنی کے مختلف معاملات کی رپورٹس بھی سبمٹ کرواتے ہیں. اس رپورٹ کو ڈائریکٹرز رپورٹ کہا جاتا ہے. اور بھی بہت سارے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. الیکشنز کے تھرو جو ہے وہ ڈائریکٹرز کو الیکٹ کرنا, ان کو منتخب کرنا. آڈیٹرز ہوتے ہیں جو کہ آڈٹ کرتے ہیں آپ کے اکاؤنٹس کا, بتاتے ہیں کہ کہاں فراڈ ہوئے, کہاں یہ سب کچھ, تو ان کی اپوائنٹمنٹ کرنا. ڈیویڈنڈ کو ڈکلیئر کرنا کہ کتنے جو ہے وہ ڈیویڈنڈ ہر بندے کو کتنا جو ہے وہ پروفٹ دینا ہے. ڈائریکٹر, آڈیٹر اور جو مینیجنگ ایجنٹ ہوتے ہیں ان کی ریمینریشن, ان کی سیلری کو فکس کرنا. آڈیٹرز کی جو رپورٹ ہوتی ہیں, جو بیلنس شیٹس ہوتی ہیں, یعنی کہ اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی میٹنگ میں پریزنٹ کی جاتی ہیں. اس کے بعد وائنڈنگ اپ, اکارڈنگ ٹو یہ جو سیکشن ہے نا 305, یہ کمپنی کو جو ہے کورٹ جو ہے نا وہ باؤنڈ کرتی ہے. کورٹ ہی کمپنی کو بند کر سکتی ہے اگر اس نے 2 سال تک اینول جنرل میٹنگز نہ کروائی ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک تیسری جو ٹائپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایکسٹرا آرڈینری جنرل میٹنگ. جتنی بھی جنرل میٹنگز ہوتی ہیں نا, اینول جنرل میٹنگ ایک علاوہ یا اسٹیشنری میٹنگ کے علاوہ جتنی بھی میٹنگز ہوتی ہے کمپنیز کو, ہم لوگ اس کو ایکسٹرا آرڈینری جنرل میٹنگ کہتے ہیں. ان کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی, یہ ٹائم ٹو ٹائم ہوتی رہتی ہے کمپنیز کے درمیان. اس میں ایسی میٹنگز بلانے کا جو رائٹ ہے, جو حق ہے, وہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ کمپنی کے جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں وہ بھی ایکسٹرا آرڈینری میٹنگ جو ہے وہ بلوا سکتے ہیں ارجنٹ, اگر کوئی بزنس کے بارے میں کوئی ڈیسیجن لینا ہو. اور جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں وہ میٹنگ شیئر ہولڈرز کی ریکویسٹ پہ بھی بلا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان سارے جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کی ووٹنگ پاور 10 سے کم نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ جن شیئر ہولڈرز نے ڈائریکٹرز کو منتخب کیا تھا نا, تو ان کی اگر ووٹنگ پاور 10 سے زیادہ تھی تو ہی وہ ڈائریکٹر سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. اگر تو ڈائریکٹر ایکسٹرا آرڈینری جنرل میٹنگ کو 21 دن کے اندر اندر نہیں بلاتا شیئر ہولڈرز کی ریکویسٹ پہ, تو ایسے پھر معاملات میں شیئر ہولڈر خود بھی میٹنگ جو ہے وہ بلوا سکتے ہیں. اس کیس میں یہ ہے کہ میٹنگ پھر 3 مہینے کے اندر اندر ہونی ہوتی ہے.
اس میں پھر یہ ہوتا ہے ایک نوٹس ایکسٹرا آرڈنری میٹنگ کے لیے بھی یہی کہ 21 دن سے پہلے نوٹس دیا جاتا ہے. اس کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں انہوں نے اپنی یہ ریکویسٹ کی جو ان کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے نا میٹنگ بلانے کی وہ کمپنی کے سیکرٹری کو سبمٹ کرواتے ہیں, اور پھر کمپنی کا جو سیکرٹری ہوتا ہے وہ مشورہ کرتا ہے ڈائریکٹرز کے ساتھ اور پھر وہ میٹنگ بلاتے ہیں. اس ساری میٹنگ کے جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ کمپنی ہی برداشت کرتی ہے. اس کے آبجیکٹوز یہ ہوتے ہیں ڈیبینچرز کو ایشو کرنا, ڈیویڈنڈس کو ہو گیا, وہ سارے ڈیبینچرز کو ایشو کرنا, کمپنی کے جو میمورینڈم ہو گئے, آرٹیکلس ہو گئے, ان میں اگر کوئی ترمیم کرنی ہو, یا کمپنی کے جو شیئر ہوتے ہیں جو شیئر میں شیئرز جو سرمایہ میں جو شیئرز لگائے ہوئے ہوتے ہیں اگر ان کو چینج کرنا ہو تو ان مقاصد کے لیے یہ والی میٹنگز بلائی جاتی ہیں. آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹر میٹنگ کیا ہوتی ہے. جو کمپنی کے جو ممبرز ہوتے ہیں نا وہ سارے مل کے بزنس چلانے کے لیے اور کمپنی کے مینجمنٹ کے لیے ریپرزینٹیٹیوز کو چنتے ہیں, یعنی کہ کچھ نمائندگان کو چنتے ہیں. یہ جو چنے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ ڈائریکٹرز آف کمپنی کہتے ہیں, اور یہ ہر کمپنی میں ان کی تعداد ڈفرینٹ ہوتی ہے. جتنے بھی بزنس کے افیئرز ہوتے ہیں وہ سارے ڈائریکٹرز آپس میں مل بیٹھ کے مشاورت کے تھرو ہی ان کو سیٹل کرتے ہیں. میٹنگ جو ہوتی ہے نا ڈائریکٹرز جو ہے نا وہ ایک میٹنگ بلاتے ہیں آپس میں, مختلف جتنے بھی ڈائریکٹرز ہوتے ہیں نا وہی مل کے ایک میٹنگ بلاتے ہیں جہاں پہ وہ مل بیٹھ کے پالیسیز کو وہ ڈسکس کرتے ہیں اور مختلف قسم کے ڈیسیجنز لیتے ہیں. جب کمپنی جب ہیلڈ ہوتی ہے اس وقت کیا ہوتا ہے, یعنی کہ پہلے تو یہ سوال ہوتا ہے کہ ڈائریکٹر میٹنگ ہوتی کب ہے. ہر 3 ماہ کے اندر جو ہے وہ کم سے کم ہر 3 ماہ کے اندر جو ہے وہ یہ میٹنگ ہونی چاہیے, اور کم سے کم 1 سال میں 4 دفعہ یہ میٹنگ ہوتی ہے. اس میں بھی یہی ہے کہ اس میٹنگ کا جو نوٹس ہوتا ہے وہ ہر ڈائریکٹر کو پہنچایا جاتا ہے, اور ادروائز کیا ہوتا ہے کہ میٹنگ کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں نا وہ ڈکلیئر نہیں ہوتی ٹھیک طریقے سے. اس کے بھی مین کیا ہوتے ہیں, شیئرز کو الاٹ کرنا کہ کس کو شیئر دینا ہے کس کو نہیں دینا, کمپنیز کے فنڈ کو انویسٹ کرنا, ریکمینڈڈ ڈیویڈنڈ کہ کتنا ہم نے کمپنی کا ڈیویڈنڈ رکھنا ہے, کتنا ہم نے پیسہ کمپنی کے اندر رکھنا ہے, کتنا ہمیں باہر بھیجنا ہے, جو پروفٹس آتے ہیں ان میں سے کتنا پیسہ ہم نے کمپنی کے ایمرجنسی سچویشن کے لیے رکھنا ہے, قرضہ کہاں سے لینا ہے, کتنا لینا ہے, مختلف قسم کی کمیٹیز کو اپوائنٹ کرنا, مختلف قسم کی کمپنیز کو ڈسکس کرنا, نیکسٹ میٹنگ کب ہوگی اس بات کا پتہ لگانا, یہ سارے کی ساری چیزیں انہی جو ہے نا وہ میٹنگز میں ڈسکس کی جاتی ہیں. اچھا, اگر کمپنی کو آپ نے بند کرنا ہو, وائنڈ اپ کرنا ہو تو اس کا بھی پروسیجر ہوتا ہے. کمپنی جو ہے آپ کو پتا ہے کہ قانون کے مطابق بنتی ہے, اور پھر کمپنی کی ایک لیگل ایک وجود بن جاتا ہے, لیگل اینٹی بن جاتی ہے. تو لیگل اسسٹنس جو بھی ہوتی ہے نا کمپنی کی, وہ اگر ختم ہو جائے تو اس کو پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ کمپنی وائنڈ اپ ہو گئی ہے, کمپنی لیکویڈیشن ہو گئی ہے کمپنی کی, یعنی کہ کمپنی ختم ہو گئی ہے. تو مختلف وہ طریقے ہوتے ہیں, مختلف وہ حالات ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کی کمپنی جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو جاتی ہے. اس میں یہ ہے کہ 3 جو ویز ہوتے ہیں نا اس سے آپ کی کمپنی وائنڈ اپ ہوتی ہے. جوائنٹ سٹاک کمپنی, ایک تو یہ تھی کہ کمپلسری وائنڈنگ اپ ہوتی ہے کورٹ کے تھرو, ایک ہوتی ہے والنٹری وائنڈنگ اپ, اور ایک ہوتی ہے انڈر سپرویژن آف کورٹ. جو والنٹری وائنڈنگ اپ ہوتی ہے اس کے بھی آگے سے 2 ہوتے ہیں کہ یا ممبرز اس کو خود اپنی مرضی سے وائنڈ اپ کرتے ہیں, اس کو ختم کرتے ہیں, اور جو پھر کریڈیٹرز جو ہوتے ہیں جن سے آپ لوگوں نے قرضہ لیا ہوا ہونا ہوتا ہے وہ اس کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں. اچھا, سب سے پہلے ہم لوگ کہتے ہیں کمپلسری وائنڈنگ اپ بائی کورٹ. کمپنیز آرڈیننس کا جو سیکشن نمبر 305 ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کورٹ جو ہے نا وہ کمپنی کو بند کر سکتی ہے کس حالات میں. ایک تو یہ کہ اسپیشل ریزولوشن, کوئی ایسی ریزولوشن بن جاتی ہے, کوئی ایسی قرارداد بن جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی کمپنیز اب ہمارے ملک میں نہیں چل سکتی, تو کورٹ پھر کیا کرتی ہے, وائنڈ اپ کر دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے کمپنی کو. اسٹیچوٹری میٹنگ, اگر کمپنی اسٹیچوٹری رپورٹ رجسٹرار آفس کو جمع نہ کروائے کہ اور جتنا اسپیسیفائڈ ٹائم ہوتا ہے نا اسٹیچوٹری میٹنگ, اگر وہ میٹنگ ہیلڈ نہ کروائے تب بھی جو کورٹ ہوتی ہے وہ وائنڈ اپ کر دیتی ہے اس کو کمپنی کو. اس کے بعد کمنسمنٹ آف بزنس, جب ڈیٹ آف انکارپوریشن ہوتی ہے نا, یعنی کہ جس ڈیٹ پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اب آپ اپنا بزنس چلا سکتے ہیں, اس کے بعد بھی اگر آپ 1 سال کے اندر اپنا بزنس سٹارٹ نہیں کرتے یا 1 سال سے زیادہ تک آپ اپنے بزنس کو ملتوی رکھتے ہیں تب بھی کورٹ آپ کی کمپنی کو بند کر دیتی ہے. ریڈکشن ان ممبرس, اگر تو پبلک لمیٹڈ کمپنی میں اگر آپ کے ممبر 7 سے کم ہو جائیں یا پرائیویٹ کمپنی میں 2 سے کم ہو جائیں تو بھی آپ کی جو کورٹ ہوتی ہے وہ آپ کی کمپنی کو بند کر دیتی ہے. سیٹسفیکشن آف کورٹ, اگر کورٹ مطمئن نہ ہو آپ کے کام سے, آپ کے مینجمنٹ سے, آپ کے بزنس افیئر سے, تو بھی آپ کی کمپنی کو بند کیا جا سکتا ہے. اگر کمپنی اپنے جو قرضے وغیرہ ہوتے ہیں, جو لونز ہوتے ہیں, ان کو نہیں پے کر پاتی تو بھی بند کر دیا جاتا ہے. اگر کمپنی خود کو ان لسٹڈ ڈکلیئر نہیں کرتی, خود کو ان لسٹڈ ڈکلیئر کر دیتی ہے, کہہ دیتی ہے کہ ہم نے جو ہے نا اپنی رجسٹریشن نہیں کروائی, ہمارے رجسٹریشن میں سے نام جو ہے وہ کاٹ دیا جائے, تو بھی کسی ریزن کے جیسے ایسا کہہ دیتی ہے اگر کمپنی, تو بھی کورٹ جو ہے یہ کمپنی کو بند کر دیتی ہے. اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ والنٹری وائنڈنگ اپ ہوتی ہے. جوائنٹ سٹاک کمپنی میں جو ممبرز ہوتے ہیں وہ خود اپنی مرضی سے بھی کمپنی کو بند کر دیتے ہیں. ممبرز بھی بند کر سکتے ہیں اور کریڈیٹرز بھی بند کر سکتے ہیں.
پہلے یہ تھے کہ ممبرس کیسے کمپنی کو بند کرتے ہیں. ممبرس ہوتے ہیں کہ جو کمپنی چلا رہے ہوتے ہیں. کریڈیٹرز ہوتے ہیں کہ جن سے آپ نے قرضہ لیا ہوا ہوتا ہے. جو ممبرس ہوتے ہیں سیکشن 362 وہ یہ کہتا ہے کہ ممبرس جو ہیں وہ اپنی مرضی سے مختلف حالات کے انڈر جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں کمپنی کو. اگر ایکسپائری آف پیریڈ کمپنی کو اگر آپ نے کہا تھا کہ ہم نے اتنے عرصے تک ہی ہم نے کمپنی کو بنانا ہے تو اس کے بعد پھر وہ جب وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے وہ پیریڈ تو اس کے بعد جو ہے نا جنرل میٹنگ میں ریزولوشن پاس کر دی جاتی ہے کہ والنٹیرلی یعنی کہ اپنی مرضی سے سارے ممبرس کمپنی کو واؤنڈ اپ کر رہے ہیں تو پھر وہ کمپنی بند ہو جاتی ہے. اس کے بعد اسٹیچوٹری ڈکلیریشن جو ڈائریکٹرز کی جو میجورٹی جو ہوتے ہیں نا ڈائریکٹرز وہ ایک اسٹیچوٹری ڈکلیریشن بھیجتے ہیں رجسٹرار کو. وہ کہتے ہیں کہ جو کمپنی جو ہے وہ 1 سال کے اندر اندر اپنے قرضے جو ہے وہ ادا کر دے گی. اگر نہیں ادا کرتی تو اس کی کمپنی جو ہے وہ بند ہو سکتی ہے. اسپیشل اور آرڈینری ریزولوشن اسٹیچوٹری جو ڈکلیریشن ہوتی ہے وہ رجسٹرار کو جو ہے وہ سبمٹ کرائی جاتی ہے اور کمپنی کو بھی سبمٹ کرائی جاتی ہے. جنرل میٹنگ پاس کرتی ہے ایک اسپیشل ریزولوشن تو وہ کہہ دیتی ہے کہ ہم لوگ کمپنی کو وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمپنی وائنڈ اپ ہو جاتی ہے. اس کے بعد جب یہ سارے کچھ ہو جاتا ہے تو جنرل میٹنگ بلائی جاتی ہے. اس میں کمپنی لیکویڈیٹرز کو اپوائنٹ کرتی ہے یعنی کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کمپنی کو ختم کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں سارے افیئرس کو دیکھتے ہیں. 10 دن کے اندر اندر وہ جو لیکویڈیٹرز ہوتے ہیں اپوائنٹمنٹ کے بعد وہ رجسٹرار کو جو ہے وہ سینڈ کر دیا جاتا ہے ان کی جو جتنی بھی ساری ان کی پروسیسنگ ہوتی ہے. اس کے بعد فائنل میٹنگ ہوتی ہے جب وائنڈنگ اپ جو ہو جاتے ہیں نا کمپنی کے جب افیئر سارے کے سارے وائنڈ اپ ہو جاتے ہیں تو لیکویڈیٹرز جنرل میٹنگ کو بلاتے ہیں. شیئر ہولڈرز کی جنرل میٹنگ کو بلاتے ہیں لیکویڈیٹرز اور اس میٹنگ میں جو لیکویڈیٹرز سبمٹ کرواتے ہیں کمپنی کے فائنل اکاؤنٹس کو جو کمپنی کے جو افیئرس کے متعلق جتنے بھی فائنل اکاؤنٹس ہوتے ہیں جتنا بھی پیسہ کمپنی میں پڑا ہوا ہوتا ہے اس کے متعلق سارے کے ساری جو ہے نا وہ لیکویڈیٹر سبمٹ کروا دیتے ہیں ممبرس کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ حالات اس وقت کمپنی کے اتنا پیسہ تھا کمپنی کے اندر. اس کے بعد ڈسلیوشن 1 ہفتے کے اندر اندر جنرل میٹنگ کی 1 ہفتے کے اندر اندر لیکویڈیٹرز جو ہے وہ سارے کے سارے اکاؤنٹس کی ایک کاپی بناتے ہیں اور اس کو رجسٹرار کو بھیج دیتے ہیں. 3 ماہ کے آخر تک جب رجسٹریشن کی جب وہ جو ڈیٹ ہوتی ہے جب رجسٹر ہو جاتی ہے نا ساری آپ لوگوں کی ڈسلیوشن اس کے بعد کمپنی کو ڈیزالو کر دیا جاتا ہے 3 ماہ کے اندر اندر اور اس کا نام بھی رجسٹرار سے اسٹاک آف کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد کریڈیٹرز جو ہوتے ہیں یعنی کہ جنہوں نے قرضہ دیا ہوا ہوتا ہے یا جو قرض دہندہ ہوتے ہیں وہ بھی اس کو جو ہے نا وہ آپ کے اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں کمپنی کو. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کریڈیٹرز ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے نا اپنی مرضی سے کمپنی کو وائنڈ اپ کروا دیتے ہیں. اس کا جو پروسیجر ہوتا ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ایک اسٹیچوٹری ڈکلیریشن ہوتی ہے یعنی کہ جو کریڈیٹرز ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے جب وائنڈنگ اپ کراتے ہیں تو اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اسٹیچوٹری ڈکلیریشن پہلے وہ لکھیں کمپنی کو ڈیزالو کرنے کے یا کمپنی کو ختم کرنے کے. ویسے ہم لوگوں نے پڑھا نا کہ ممبرز جو ہوتے ہیں اگر وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو اسٹیچوٹری ڈکلیریشن لازمی ہوتی ہے لیکن اگر کریڈیٹرز کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ بات نیسیسری نہیں ہوتی. یہ آپ لوگوں کے MCQs میں آتی ہے. اس کے بعد اسپیشل آرڈیننس اسپیشل ریزولوشن جو جنرل میٹنگ ہوتی ہے کمپنی کے شیئر ہولڈرز کی وہ بلائی جاتی ہے تاکہ جو ایکسٹرا آرڈینری جو مختلف ریزولوشنز ہوتی ہیں نا کمپنی کو ختم کرنے سے ریلیٹڈ وہ پاس کی جائے کیونکہ بہت زیادہ ہیوی لائبلٹیز کی وجہ سے ہیوی جو ہے نا وہ قرضوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ بزنس کو نہیں کنٹینیو نہیں ہو سکتا بزنس تو اس لیے شیئر ہولڈرز کو بلا کے تو ان کو جو ہے نا اسپیشل ریزولوشن اس کے سامنے ان سب کے سامنے رکھی جاتی ہے. اس کے بعد کریڈیٹرز میٹنگ اسی دن یا اس سے اگلے دن پھر جو سارے جو کریڈیٹرز ہوتے ہیں ان کی میٹنگز بلائی جاتی ہے کمپنی کو یعنی کمپنی نے جن لوگوں سے قرضہ لیا ہوا ہوتا ہے ان سب کو بلایا جاتا ہے اور ہر کریڈیٹر کو اس میٹنگ کا جو نوٹس ہے وہ پہلے سے بھیجا جاتا ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ فلاں دن میٹنگ ہے تو آپ نے اس کو اٹینڈ کرنا ہے. اس کے بعد اسٹیٹمنٹ آف افیئر جو کریڈیٹرز کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں ڈائریکٹر ایک کمپنی کے سارے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اس کے متعلق ساری اسٹیٹمنٹ ان کو سبمٹ کرواتا ہے. ساتھ میں کریڈیٹرز کی جو لسٹ ہوتی ہے نا سارے کے سارے جو قرض دہندہ ہوتے ہیں ان کی ساری لسٹ بھی جمع کرواتے ہیں اور اس کے بعد ایسٹیمیٹڈ جو اماؤنٹ ہوتی ہے یعنی کہ وہ جو کریڈیٹرز ہوتے ہیں جتنی وہ اماؤنٹ کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں ان کا وہ ایسٹیمیٹ لگا کے وہ بھی اس اسٹیٹمنٹ کے اندر لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انٹیمیشن ٹو رجسٹرار انفارمیشن جتنی بھی ہوتی ہے نا جب یہ ساری ریزولوشن وغیرہ یہ سب کچھ جب پاس ہو جاتی ہے تو اس کی جو نوٹس ہوتا ہے نا اس کی ساری انفارمیشن رجسٹرار کو کریڈیٹر میٹنگ کے بعد 10 دن کے اندر اندر بھیجنی ہوتی ہے. پھر لیکویڈیٹر کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے. کریڈیٹرز جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں وہ خود ہی مل کے کوئی ایسے بندے نامینیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ ہی جو ہے نا وہ ہماری کمپنی کے لیے ایز اے لیکویڈیٹرز کام کریں گے. ان کے لیے وہ میٹنگز میں جو یہ بات اناؤنس کر دیتے ہیں اور جو کریڈیٹرز جو ہوتے ہیں نا جنہوں نے قرض دیا ہوا ہوتا ہے ان کا جو اوپینین ہوتا ہے اس کو زیادہ ویلیو دی جاتی ہے. وہ جو بندے اپوائنٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کو زیادہ جو ہے نا وزن مطلب ان کی بات کو زیادہ دیا جاتا ہے.
उसके बाद एक इंस्पेक्शन कमेटी बनाई जाती है, जितने भी क्रेडिटर्स और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपनी मीटिंग्स में एक इंस्पेक्शन कमेटी को अपॉइंट कर सकते हैं जो 5 लोगों से ज़्यादा पर मुश्तमिल होती है। उसके बाद लिक्विडेटर्स की रिम्यूनरेशन राइट्स एंड ड्यूटीज़, यानी कि जो इंस्पेक्शन कमेटी होती है ना वही बताती है कि जो लिक्विडेटर्स हैं जो कंपनी को वाइंड अप करने में सारा हेल्प आउट कर रहे हैं, सारे अकाउंट्स वगैरह को चेक कर रहे हैं, तो इंस्पेक्शन कमेटी फिर लिक्विडेटर्स के ना फिक्स कर देती है कि ये इनकी रिम्यूनरेशन होगी, इनके ये राइट्स होंगे, इनकी ये ड्यूटीज़ होंगी, ठीक है। उसके बाद एक फाइनल मीटिंग होती है। फाइनल मीटिंग में जो मुख्तलिफ लिक्विडेटर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं कि लिक्विडेटर्स कंपनी के सारे अकाउंट्स को, कंपनी के अफेयर्स के जितने भी अकाउंट्स वगैरह होते हैं वो कंपनी के सामने रख देते हैं और इन अकाउंट की कॉपी जो है वो 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को भी भेजी जाती है। फिर उसके बाद डिसोल्यूशन की जाती है। रजिस्ट्रार जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करता है जो कि कंपनी ने भेजे होते हैं और 3 माह के अंदर अंदर जब वो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होती है ना, जब आपने वो डॉक्यूमेंट्स जमा कराए होते हैं तो उसके बाद 3 माह के अंदर अंदर ही कंपनी को खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और वाइंडिंग अप होती है कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप होती है अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट। सेक्शन 396 जो है कंपनीज ऑर्डिनेंस का, वो ये कहते हैं कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप भी होती है कंपनी की जो कि कोर्ट की बिल्कुल स्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन के अंडर होती है, यानी कि कोर्ट सारे मामले को देखती है कि कैसे वाइंडिंग अप हो रही है, कैसे नहीं हो रही। सबसे पहले तो रेजोल्यूशन, सबसे पहले कंपनी ने क्या करनी है, तो रेजोल्यूशन पास करनी होती है कि वो अपनी मर्जी से कंपनी को बंद करना चाह रहे हैं। उसके बाद सुपरविजन ऑर्डर होता है। सुपरविजन ऑर्डर जो होता है ना वो कंपनी, वो जो कोर्ट है ना वो एक सुपरविजन ऑर्डर जो है ना वो इशू करती है। अगर जो वो ये देखने के लिए इशू करते हैं कि जो लिक्विडेटर है जो कंपनी को सारा वाइंड अप कर रहा है वो अपनी ड्यूटी को मुकम्मल तौर पे कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद अगर तो जो वाइंडिंग अप की जो सारी रेजोल्यूशन है, अगर ये फ्रॉड के तहत, अगर मतलब कि कंपनी खुद नहीं चाह रही बल्कि कोई फ्रॉड हो रहा है, किसी ने कोई डॉक्यूमेंट्स भिजवाया कि हम कंपनी को, मतलब फेक डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास आए हैं तो उनके बारे में भी फिर सुपरविजन ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। और अगर तो जो लिक्विडेटर होते हैं वो अगर बिल्कुल स्ट्रिक्टली ठीक तरीके से कंपनी को वाइंड अप करने के रूल्स को नहीं फॉलो कर रहे तो भी जो है ना सुपरविजन ऑर्डर जारी कर दिया जाता है कोर्ट की तरफ से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के शॉर्ट में भी आता है। तो ओवरऑल तो ये जो लेसन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पावर ऑफ कोर्ट की बात करते हैं। जो कोर्ट होती है उसके पास ये पावर होती है कि वो एक एडिशनल लिक्विडेटर को भी अपॉइंट कर देते हैं या किसी जो पहले का जो लिक्विडेटर होता है उसको रिमूव भी कर देते हैं। उसके बाद डिसोल्यूशन, सुपरविजन ऑर्डर जब आ जाता है तो लिक्विडेटर फिर अपनी पावर्स को, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके कंपनी को वाइंड अप करता है। जब वाइंडिंग अप का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर कोर्ट एक ऑर्डर कर देती है कि कंपनी को अब डिसॉल्व कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। और क्या हम लोग बात करते हैं शेयर कैपिटल क्या होता है। ये कैपिटल की जो काइंड्स है ये आप लोगों के पेपर में आती हैं, इंटरेस्टिंग भी बहुत है और आसान है, कोई इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में कहें ना तो कैपिटल का मतलब होता है एक ख़ास मिकदार पैसे की जिससे आप जो है ना अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि जो सरमाया होता है कंपनी में। शेयर कैपिटल, ये तो सिर्फ कैपिटल की डेफिनेशन होगी नहीं, शेयर कैपिटल क्या मतलब होता है, यानी कि कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर्स ने अपना सरमाया डाला होता है ना उसको हम लोग शेयर कैपिटल कहते हैं। यानी कि आपका अपना वो सरमाया नहीं होता बल्कि जो दूसरे शेयर होल्डर्स होते हैं ना जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया होता है उनका जो सारे का सारा कैपिटल होता है हम लोग उसको शेयर कैपिटल कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन है कि शेयर कैपिटल वो पार्ट होता है कंपनी के सारे सरमाए का जो कि शेयर्स की वजह से बनता है। शेयर कैपिटल वो टोटल अमाउंट होती है कंपनी के शेयर होल्डर्स ने जो कंट्रीब्यूट की होती है और फिर वो जो है ना एंड आर लायबल टू कंट्रीब्यूट एज पेमेंट ऑफ द शेयर्स, और फिर उनकी शेयर्स के बदले में उनको फिर जो है ना वो पेमेंट दी जाती है जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया होता है शेयर ना। उसके बाद ये जिम्मेदारी होती है कंपनी की कि उनको जो है ना वो फिर पे किया जाता है। अच्छा, शेयर कैपिटल की मुख्तलिफ किस्म जो है ना वो काइंड्स होती है, मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है कि कैपिटल की यानी कि सरमाए की ज्यादा से ज्यादा वो अमाउंट जिसके साथ कंपनी रजिस्टर होती है या उसको जो है ना इशू जो है ना वो कर दी जाता है, ऑथराइजेशन उसको इशू कर दी जाती है। यानी कि आपने जब कंपनी को रजिस्टर करवाया है ना तो उस वक्त आपने कंपनी में जितना सरमाया ज्यादा से ज्यादा लगाया हुआ होगा वही उसका ऑथराइज्ड कैपिटल होगा। इसको हम लोग जो है ना छोटे छोटे से शेयर्स में हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी का पूरा जो ऑथराइज्ड कैपिटल है ना वो फॉर एग्जाम्पल था 10 लाख था, ठीक है, तो आप लोग उसको 1 लाख में अगर आप उसको डिवाइड करना चाह रहे हैं तो वो फिर 10 रुपए का एक शेयर बनेगा, ठीक है। तो उसके बाद एक होता है इशूड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो आप लोग पब्लिक के सामने पेश करते हैं बेचने के लिए, जो आप पब्लिक को जो है ना सेल के लिए आप लोग रख देते हैं, वो होता है इशूड कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने का जो ऑथराइज्ड कैपिटल था 10 लाख,
ٹھیک ہے، اور ہم نے کہا کہ اس کے جو ہے نا ہم نے 1 لاکھ شیئر بنانے ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے، 1 لاکھ شیئر بنانے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک شیئر 10 روپے کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس میں سے اپنے پورے جو 1 لاکھ شیئر میں سے 20,000 شیئر جو ہے نا وہ پبلک کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ سارے جو پبلک میں سے جو 20,000 جو شیئرز ہیں نا وہ لوگ 10-10 روپے کے خریدیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایشوڈ کیپٹل کتنا ہوگا؟ 20,000 اپنے شیئرز رکھے اور ایک شیئر کا 10 روپے تھا، تو ایشوڈ کیپٹل پورا سرمایہ کتنا ہوگا جو اپنے پبلک کو ایشو کیا ہے؟ دیٹ از 2 lakhs، ٹھیک ہے۔ ان ایشوڈ کیپٹل کیا ہوتا ہے؟ یہ آتھرائزڈ کیپٹل کا وہ پارٹ ہوتا ہے جو آپ لوگ جنرل پبلک کو سیل کے لیے آفر نہیں کرتے۔ جیسے ہم نے پہلے یہ اوپر جو ایگزامپل پڑھی نا، اگر 10 لاکھ تھا، آپ نے اس میں سے جو ہے نا وہ 2 لاکھ پبلک کے سامنے شیئر کے لیے سیل کے لیے رکھ دیا، تو باقی کا جو 8 لاکھ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ان ایشوڈ کیپٹل۔ اس کے بعد دیکھو سبسکرائبڈ کیپٹل، یہ جو ایشوڈ کیپٹل ہوتا ہے نا، یعنی کہ جو آپ لوگ پبلک کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ ہم نے یہ اپنے شیئرز سیل کرنے ہیں، آپ لوگ ہمارے شیئرز خریدے، اس کے لیے پھر پبلک کیا کرتی ہے کہ آپ کو اپلیکیشنز دیتی ہے کہ ہاں ہم نے یہ والا شیئر خریدنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو ایشوڈ کیپٹل کا جو آپ نے حصہ رکھا ہوتا ہے اس کے لیے جو اپلیکیشنز آتی ہیں اور پھر آپ ان اپلیکیشنز کو اگر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ایکسیپٹ کرنے کے بعد جو آپ شیئر جو آپ لوگ سیل کر دیتے ہیں اس کو آپ لوگ کہتے ہیں سبسکرائبڈ کیپٹل۔ فار ایگزامپل 20,000 شیئر آپ نے آفر کیے تھے پبلک کے سامنے، ٹھیک ہے، لیکن پبلک نے اس میں سے 10,000 شیئر لیے، تو اس 10,000 شیئر کی جو قیمت ہوتی ہے وہ بنتی ہے 1 لاکھ، تو وہ جو 1 لاکھ ہے نا وہ آپ لوگوں کا کیا ہو جاتا ہے؟ سبسکرائبڈ کیپٹل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ آگے دیکھیں کالڈ اپ کیپٹل کیا ہوتا ہے۔ کمپنی کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا انہوں نے جتنی بھی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے نا، یعنی کہ جو شیئرز آپ کے خرید لیتے ہیں تو پھر کمپنی نے ان کو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، تو یا تو وہ ان کو انسٹالمنٹس میں کرتے ہیں یا تو ان کو پھر لمپ سم میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کمپنی جتنے بھی شیئرز کی اماؤنٹ ڈیمانڈ کرتی ہے، یعنی کہ آپ نے کمپنی کے اگر شیئرز خریدے ہیں نا، فار ایگزامپل آپ نے 10,000 کے شیئر خریدے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ یا قسطوں میں آپ ان کو کمپنی کو پے کریں یا ویسے پے کریں، تو وہ جو ہوتی ہے نا اس کو ہم لوگ کہتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی اماؤنٹ شیئرز کی جو کمپنی ڈیمانڈ کرتی ہے آپ سے وہ ہوتا ہے کالڈ اپ کیپٹل۔ فار ایگزامپل 10,000 کے شیئر جو پبلک نے خریدے تھے، اب کمپنی کہہ رہی ہے کہ جو ہے نا ہر شیئر کا 6 روپے تو ہمیں دے، ویسے تو 10 روپے نا، لیکن کمپنی کہتی ہے کہ 6 روپے آپ لوگوں نے ہمیں دینے ہیں، تو کالڈ اپ کیپٹل جو ہوگا نا کمپنی کا وہ ہو جائے گا 60,000، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کالڈ اپ کیپٹل کیا ہوتا ہے کہ کمپنی کو کبھی کبھار ایسے بھی کرتی ہے کہ جو پیمنٹ ہوتی ہے نا وہ تو آپ کو پتا ہے کہ انسٹالمنٹ میں لمپ سم میں کرنی ہوتی ہے، لیکن کمپنی آپ کو کہتی ہے کہ اتنی جو ہے نا مطلب 10 روپے کا شیئر تھا، آپ کو کہتی ہے کہ 6 روپے کا شیئر جو ہے نا مطلب 6 روپے آپ ہمیں دے دیں، تو باقی کے جو 4 روپے ہوں گے نا وہ کیا ہوں گے؟ وہ ان کالڈ اپ کیپٹل ہوں گے، جو کمپنی نے مانگے نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد پیڈ اپ کیپٹل ہوتا ہے، یہ آپ کے جو کالڈ اپ کیپٹل ہوتا ہے نا، یعنی کہ کمپنی جو کیپٹل آپ سے مانگتی ہے اس کا وہ حصہ جو کمپنی کو آپ دے دیتے ہیں، جو کمپنی ریسیو کر لیتی ہے، اس کو پیڈ اپ کیپٹل کہتے ہیں۔ اگر کچھ شیئر ہولڈرز جو ہے نا وہ پیسہ نہیں پے کر رہے کالڈ اپ کیپٹل میں سے جتنا تھا کیپٹل کالڈ اپ کہا گیا ہے آپ لوگ کو، تو ہم لوگ اس پیسے کو کہیں گے کالز ان ایریئرز، یعنی کہ یا تو وہ قرضے میں پھنسے ہوئے ہیں یا بورو کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ ادھار ہے، یا پھر کالز ان پیڈ کہہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ہوتا ہے ریزرو کیپٹل، جو کیپٹل آپ جو کمپنی ہوتی ہے نا جو اپنے مستقبل کے استعمالات کے لیے کچھ جو کیپٹل ہوتا ہے اس کو وہ سنبھال کے رکھ لیتی ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ریزرو کیپٹل۔ کمپنی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کچھ جو ہوتا ہے نا ان کالڈ اپ کیپٹل جو ہے نا یعنی کہ وائنڈنگ اپ تک، مطلب کمپنی کیا کرتی ہے؟ آپ کو یہی کہتی ہے نا کہ آپ نے جو شیئرز خریدے تھے وہ تھے 10 روپے کے، ٹھیک ہے، جو آپ کو کمپنی نے جو ہے نا وہ کیے تھے کہ آپ لوگ سبسکرپشن اس میں سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو سبسکرائبڈ کیپٹل کتنا تھا؟ 10 شیئر آپ نے، یعنی کہ 10 شیئر خریدے تو سبسکرائبڈ کیپٹل ہو گیا 10، ٹھیک ہے۔ اب کمپنی آپ کو کالڈ اپ کیپٹل کہتی ہے اس میں سے 6 روپے، یعنی کہ کالڈ اپ کیپٹل یعنی کہ 6 روپے آپ ہمیں دیں، باقی کی جو ان کالڈ اپ کیپٹل تھا یعنی کہ جو 4 روپے تھے ان کالڈ اپ کیپٹل، وہ کمپنی وائنڈنگ اپ تک آپ سے نہیں مانگتی، کمپنی کہتی ہے کہ وہ سنبھال کے رکھیں گے، ہم لوگ ایمرجنسی میں جب ضرورت پڑے تو تب ہم لوگ مانگ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب کمپنی نے جو وائنڈ اپ ہونا ہوتا ہے نا تو کمپنیز بہت زیادہ تر ایسا ہی کرتی ہیں، ایسا جو پیسہ ہوتا ہے نا وہ نہیں مانگتی، وہ پیمنٹ کو جو ہے نا قرضے کی فارم میں وہ رکھوا دیتی ہیں تاکہ جب کمپنی کو وائنڈ اپ کرنا تو اس وقت وہ ضروری پڑے، ٹھیک ہے، ضرور اس کی جو ضرورت پڑتی ہے تو پھر اس سے جو ہے نا وہ ضرورت پوری ہو سکے۔ اس کے بعد ریڈیمیبل کیپٹل ہوتا ہے، کمپنی ریڈیمیبل کیپٹل بھی وہ جو ہے نا وہ آبٹین کر سکتی ہے ٹرم سرٹیفکیٹس میں پارٹیسپیٹ کر کے، مشارکت سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں اور فائنانس سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں، اس میں آپ نے یہ والے بس نیمز آپ لوگوں نے یاد کر لیں گے، آپ لوگوں کے شارٹ میں آتے ہیں ریڈیمیبل کیپٹل کیسے کمپنی آبٹین کرتی ہے، تو آپ لوگ اس میں یہ 3 نیمز لکھتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ہمارا تھا آج کا لیکچر۔ اچھا اس میں سے جو کائنڈز آف کیپٹلز ہیں نا یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، بس آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سا کیپٹل جو ہے نا اپنے بس ڈفرنس یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد جو آپ لوگوں کا یہ جو والنٹری اور یہ جو ہے نا کریڈیٹرز اور جو ممبرس والی جو وائنڈنگ اپ کا جو پروسیجر ہوتا ہے اس کی آپ نے ہیڈنگز یاد کر لینی. جب آپ لوگوں کو ہیڈنگز یاد ہوں گی تو آپ لوگ آگے جو ہے نا وہ خود سے لکھ لیں گے, ٹھیک ہے. تو مین چیز ہے کہ اپنے ہیڈنگز جو ہے نا وہ یاد کرنی ہے. کمپلسری وائنڈنگ اپ میں بھی آپ لوگوں نے ہیڈنگز یاد کر لینی ہے. بس سارا نہیں اس کا رٹا لگانا ہوتا ہے, بس ہیڈنگز جو ہے نا وہ آپ لوگ یاد کر لیا کریں. اس کے بعد ڈائریکٹرز میٹنگ کا بھی ہم نے پڑھا, اس کی بھی آپ نے اس میں سے جو ہے نا وہ ہیڈنگز یاد کر لینی ہے. اور میں آپ کو یہاں سے کچھ اور بتا دیتی ہوں. اسٹیشنری میٹنگ کا بھی سیم ایسے ہی ہیڈنگز یاد کرنی. بس یہی تھا اس میں میٹنگ کی جو ڈیفینیشن آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنی ہے. باقی اللہ تعالیٰ سے آپ لوگوں کی مدد فرمائے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو چینل جو ہے وہ شیئر کیجیے گا. یہ جو آپ لوگوں کا لیکچر نمبر 7 تھا, یہ یہاں تک آپ لوگوں کے تھوڑے لینتھی چیپٹرز تھے. اگلے جو چیپٹرز ہیں نا وہ اتنے زیادہ لینتھی نہیں ہے, وہ ایزی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے بالکل ریلیکس ہو جانا, آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے بالکل بھی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.